قرآن میں اور مذاہب میں فرق یہ ہے، مذہب کا منتہا نجات ہوتا ہے، سیلویشن ہوتی ہے۔ نجات کے معنی ہوتا ہے پہلے کسی مصیبت میں کوئی گرفتار ہو، اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، اسے نجات کہتے ہیں۔ عذاب میں مبتلا ہو، عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو نجات ہے، یعنی پہلے کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ صبح کے وقت اٹھے، اچھے بھلے تھے، تندرست تھے، ٹھیک تھا ٹیمپریچر بھی، درمیان میں بخار ہو گیا، بیماری آ گئی، اس بیماری کا کچھ علاج کیا، شام کو ٹیمپریچر نارمل ہو گیا، تو ہوا کیا یہ سارے دن میں؟ اتنی بڑی تگ و دو کے بعد شام کو آپ ایز یو ور ہو گئے، جیسے صبح تھے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انگریزی میں کہیے کہ اچیومنٹ نہیں ہوئی کوئی، یو ہیونٹ اچیوڈ اینی تھنگ۔ تمام مذاہب عالم جو ہیں، یعنی مذہب کوئی بھی ہو، ہم بھی مذہب پہ، ہمارے ہاں بھی تو نجات ہی کہتے ہیں نا جی، ہمارا تصور بھی نجات ہی کا ہے۔ یعنی یہ سارا تگ و تاس جتنا بھی ہے، یہ خدا کا انسانوں کو پیدا کرنا، انبیاء کا بھیجنا، سلسلہ رشد و ہدایت، یہ تمام پروگرام عبادات کے، اور یہ سارے، یہ کاہے کے لیے آخر میں نجات جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی عذاب میں انسان مبتلا ہے، اس عذاب سے چھٹکارا مل گیا، بھائی وہ کیا پروگرام ہے یہ خدا کا؟ یعنی نہ کچھ حاصل ہوا، نہ کوئی اچیومنٹ ہوئی کسی قسم کی، یہ تگ و تاس کاہے کے لیے ہوئی کہ پھر ویسے کا ویسا ہو گیا انسان۔ مینا سزد خدائے را، خدا اس قسم کا کھیل نہیں کھیلتا معاذ اللہ، اس کا تو ہر پروگرام تعمیری ہوتا ہے، ویسے کا ویسا نہیں رہتا۔ یہ تصور جو تھا، یہ تو مذہب کا تصور تھا۔ تھوڑے سے وقت میں عرض کر دوں کیونکہ نجات کی بات آ گئی۔ سب سے قدیم جو دعویٰ کرتے ہیں مذہب کا، ہندو مت جو ہے ان کے ہاں، سناتن دھرمی، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ پچھلے جنم میں جو کچھ کیا تھا کسی نے، کوئی غلط کام، جو کرم، اس کرم کا نتیجہ اس جون میں، اس جنم میں بھگتتا ہے۔ آدمی کی شکل میں ہو، کتے کی شکل میں ہو، وہ بندر کی شکل میں بن کے آ جائے، کچھ وہ آ جائے، وہ یہاں بھگتتا ہے، یہاں پھر وہ کچھ کام کرتا ہے تو یہ اگلی جنم ہو جاتا ہے، جون اس کو وہ کہتے ہیں، ٹرانس مائگریشن آف سول جسے کہتے ہیں۔ پھر وہ کچھ ایسا بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو 30-32 کروڑ اس قسم کے چکر جو ہیں، ان کے بعد وہ پھر ان بلاؤں سے نکلنے کے بعد ویسا ہو جاتا ہے جیسا پہلے دن آیا تھا دنیا میں۔ کام ہوا نا یہ 32 کروڑ گردشوں کے بعد کہ پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ عیسائیت آئی، انہوں نے کہا کہ خدا یہ جو ہر بچے کو پیدا کرتا ہے تو ہر بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ لاد کر اپنی پیٹھ پر تو دنیا میں آتا ہے، پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے، اور یہ گناہ کی علائش جو ہے وہ کسی عمل سے دھل نہیں سکتی، تو زندگی بھر وہ گناہ گار، موت کے بعد اس گناہ کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے جہنم میں۔ تو کیا کیا جائے پھر؟ یعنی خود خدا پیدا کرتا ہے گناہ گار بچے کو، اور وہ گناہ دھلتا نہیں ہے، پھر کیا کیا؟ تو بہرحال اس بات کو تو جانے دیجئے کہ اس انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہ خود خدائی ہم سوچے آیا بیٹھ گیا، کیا ہو گی گیا، جتنے انسان پیدا کیے جا رہا ہوں وہ سارے گناہ گار ہیں، ان سب کو جہنم میں بھیجنا پڑے گا، اعمال سے نجات ہو نہیں سکتی۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق بیٹے نے کہا کہ آپ افسوس نہ کیجئے، میں اس کا حل بتاتا ہوں، مجھے بھیج دیجئے دنیا میں، وہ مجھے پھانسی دے دیں گے، میرے خون کے کفارے کے بدلے میں ان گناہ گاروں کو بخش دینا۔ تو ان کی نجات ہو گئی ان گناہوں سے جو وہ لے کے ساتھ آئے تھے، یہ ہو گیا سیلویشن۔ پتہ یہ سیلویشن آرمی ہوتی ہے ان کی پادریوں کی،
سیلویشن. یہودیوں نے تو پہلے طے کیا تھا کہ وہ جنت تو ہماری ہے، چند دنوں کے لیے ہم نے جہاں کچھ گناہ کیے تھے اس کے لیے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. وہ جب ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ٹھیک ہے ان کو اطلاع ملے گی وہ آئیں گے، آگے بہرحال 2-4 دن کی بات ہوگی، اس جہنم سے ہم کو نکال کے نجات دلا دیں گے اس عذاب سے جس میں ہم مبتلا ہوں گے. نجات پھر ویسے کوئی اچیومنٹ نہیں. ہاں جی قرآن کریم نے یہ تصور ہی بدل دیا. کہتا ہے انسان نہ کوئی گناہوں کا بوجھ اپنی پشت پہ لے کے آتا ہے، نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، نہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. یہ آتا ہے اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے اور اس نشو و نما کے بعد اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس زندگی سے بہتر اور اعلیٰ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں بھی تصور ہے کہ جہنم کے اندر بھیج دیے جائیں گے اور پھر جہنم میں سے نکال لیے جائیں گے، بڑا فلسفہ پھر چھانٹتے ہیں اس کے اوپر کہ جی وہ جہنم اصل میں دھوبی کی بھٹی ہے، وہاں کپڑے چڑھائے جاتے ہیں بھٹی پہ تاکہ وہ سارا اس میں میل کچیل جو ہے وہاں کٹ جائے، صاف ستھرے کپڑے ہو کے آگے. یعنی پہلے صاف ستھرے تھے، میلے کچیلے کیے، پھر بھٹی چڑھانا پڑا، پھر وہ کیا ہو گئے جیسے پہلے تھے. یعنی تصور ہی یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا انسان ویسا ہی ہو گیا. یہ سارا پروگرام خدا کا اس لیے ہو گیا کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا. پھر یہ تو ویسا ہی اگر اس نے ہونا تھا، رہنے دینا تھا، تو اس کو یہ بھیجا ہی کیوں، بنایا ہی کیوں، یہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام کاہے کے لیے کیا اگر ویسا ہی رکھنا تھا تو کوئی نہیں سوچتا. قرآن نہیں یہ تصور دیتا، قرآن نجات کی بجائے فوز کا تصور دیتا ہے جس کے معنی اچیومنٹ کے ہیں. انسان حاصل کرتا ہے کچھ، بنتا ہے کچھ. ایز یو ور نہیں ہوتا، پہلے سے کہیں آگے ہوتا ہے. ہر قدم اس کا جو اس پروگرام کے مطابق اٹھتا ہے اس کے اندر نئی صلاحیتوں برومند ہو جاتی ہیں، قدم آگے بڑھتا ہے، یہ کچھ حاصل کرتا ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے. جب اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو جیسے آیا تھا اس کے مقابلے میں کتنا کچھ متاع گراں اپنے ساتھ لے کے آگے جاتا ہے. کسی عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں اس کا ہوتا، بہت کمائی کی ہوئی ہوتی ہے جس کو ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ سلسلہ ارتقاء ہے، یہ ایولیوشن ہے، ایولیوشن کی اگلی منزل میں پہنچتا ہے. اس لیے اس کے لیے قرآن فوز کا لفظ استعمال کرتا ہے. ذالک هو الفوز المبین، اچیومنٹ، اور ایسی اچیومنٹ جو نظر آ جائے گی. کیا بات ایسا ہے، کیا تھا اور کیا بن کے آ گیا. دنیا میں آیا تھا تو وہ میں جو مثال دیا کرتا ہوں کہ کمہار کی وہ مٹی کا تھوبا جسے ہم کہتے تھے تودا وہ تھا. جب اس کے بعد آخر میں یہ آیا ہے تو کہیں بلوری بابخورہ بنا ہوا ہے، کہیں طباق بنا ہوا ہے، کہیں سراہی بنا ہوا ہے، کچھ بنا ہوا ہے نا. یہ انسان یہاں سے کچھ بن کے آگے جاتا ہے، اچیو کرتا ہے. ذالک هو الفوز المبین. واما الذین کفروا، اور جنہوں نے اس پروگرام کی صداقت سے انکار کیا تھا یا مبتلون جو تھے وہ تو ان سے بھی بدتر ہیں. ان سے پوچھا جائے گا کہ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے یہ ہمارے قوانین، ہماری آیات یہ پیش نہیں کی جاتی تھیں؟ قرآن کریم نے ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ ہم ویسے ہی کسی قوم کو تباہ نہیں کر دیتے، پہلے اس قوم تک صحیح پیغام پہنچاتے ہیں. اگنورینس آف لا والی بات وہاں نہیں ہے. ان کے علم میں لایا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، انہیں پہلے بتایا جاتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ قوم
انسانیت کی سطح کے اوپر ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ بھی سکے